اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی ذکر چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام مبارک یعنی قرآن پاک میں کچھ صورتیں ایسی بھی رکھی ہیں جو کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پورا قرآن پاک پڑھنے جتنا ثواب ملتا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک کا اگر ایک حرف پڑھا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن پاک کے اندر جتنی آیتیں ہیں 666 آیتیں ہیں، ان میں کتنے ہی حروف ہیں، اور آپ تمام حروف کو پڑھتے ہیں اور آپ کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر آپ سورۃ یاسین کو ایک دفعہ پڑھ لیں یا پھر آپ سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین، یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ آج کی اسپیشل ویڈیو آپ دوست احباب کے لیے پیش کی جا رہی ہے، جس میں سورۃ اخلاص کا وظیفہ کرنے والے کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری آپ کو بتائی جائے گی، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ بچوں کے حوالے سے سورۃ اخلاص کا وظیفہ آپ کو کس طرح کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل روحانی ذکر کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے۔ اللہ کو وہ لوگ بے حد پسند ہیں جو دل کے صاف ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ذکر ہر ٹائم چلتا رہتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے۔ میں نے آج تک دیکھا ہے کہ یہ مشاہدہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی چیزیں ہوں یا روحانیت معاملات ہوں، کچھ بھی ہو، اس کو مل جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے سورۃ اخلاص کا ذکر کرتے دیکھا ہے۔ میرے مرشد کریم کا فرمان ہے کہ جو لوگ روزانہ 300 بار سورۃ اخلاص 40 روز تک پڑھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا کرم ہوتا ہے، ان میں پاکیزگی قائم رہتی ہے، ان میں بزرگی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے شعبے میں کامیاب ترین لوگ بن جاتے ہیں۔ میرے مرشد کریم کا مجھ پر خصوصی کرم ہے کہ مجھے جب ذکر ملا اپنی روحانی زندگی کے لیے تو پہلے ہی دن مجھے سورۃ اخلاص کا وظیفہ مل گیا، جو کہ میں 365 بار پڑھتا تھا، فجر کے بعد اور سورج کے نکلنے سے پہلے۔ تو جب میں نے شروع کیا تو مجھے تیسرے ہی دن روحانی زندگی کے معاملات سمجھ میں آنا شروع ہو گئے، اور اس ٹائم مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، اور میں نے اپنے مرشد پاک سے یہ بات شیئر کی کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، اور میرے مرشد کریم نے فرمایا کہ تم بیٹا اس کو پڑھتے رہو، اپنے سچے دل سے پڑھتے رہو اور کبھی بھی ناغہ نہ کرنا اس میں۔ اور یہ فرمایا کہ جو مشاہدہ اس کو پڑھتے وقت ہو رہا ہے، ان میں کھو نہ جانا، یہ نہ ہو کہ تم اصلی جو زندگی ہے اس سے محروم ہو جاؤ، جو روحانی زندگی اصل میں ہے اس سے نہ محروم ہو جاؤ۔ اور مجھے یہ پڑھتے وقت بہت ہی مشاہدے ہوئے، اور میرے سبھی بگڑے جو کام ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ میری زندگی بہت ہی پرسکون ہو گئی تھی، جو کہ ابھی بھی یہ میرے وظائف میں ہے، اور میرے اب کی زندگی بھی بہت پرسکون ہے۔ جب بھی میں پڑھتا ہوں سورۃ اخلاص تو مجھے ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور بہت ہی سکون، بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ جب یہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ خود بھی کہیں گے کہ یار کیا چیز ملی ہے، اور کیا میں پڑھنا شروع کیا ہے، اور مجھے بہت لطف اور بہت ہی سکون ملتا ہے۔ اور میں نے ایک طالب علم تھا، اس کو میں نے یہ وظیفہ دیا، جو کہ مجھے کہتا تھا کہ میں نے فرسٹ آنا ہے، تو میں نے اس سے بولا کہ تم یہ وظیفہ کرو، انشاءاللہ تم فرسٹ آؤ گے۔ تو اس نے بھی یہی وظیفہ کیا اور فرسٹ آ گیا۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص اس سے پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کروا دیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ولا احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنا لیں گے؟ تو آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ تو ناظرین، سورۃ اخلاص پڑھنے والا بیماریوں اور غربت سے محفوظ رہے گا، میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی، سبھی رشتوں میں خلوص پیدا ہوگا، آپ کا کام اور کاروبار بڑھ جائے گا، اور جو بھی شخص یہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ کرے گا اس کو زندگی میں بہت ہی کامیابیاں ملیں گی۔ تو ناظرین، یہ ایسی خوبصورت باتیں ہیں کہ اگر آپ ان پر ایک دفعہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے جائے گا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس انتہائی خوبصورت سورت مبارک کا ترجمہ ایک دفعہ سنیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت طلب کیجیے۔ فرمانے علی شان ہے کہ کہہ دو وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں حضرت امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجا۔ وہ نماز میں یعنی ہر رکعت میں اپنی قرات سورۃ اخلاص پر ختم کرتا۔ جب لشکر لوٹ کر مدینہ میں آیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی صفتیں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ کچھ حدیثیں ہیں جو نبی دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ اخلاص کی فضیلت میں ثابت ہیں۔ ان میں سے اس بات کا ذکر بھی جو وہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ سورت قرآن پاک کی تیسرے حصے کے برابر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ قل ھو احد کی صورت بار بار پڑھ رہا ہے، تو آپ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس بات کا تذکرہ کیا، گویا کہ انہوں نے اس سے قلیل جانا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک یہ سورت قرآن پاک کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ قرآن پاک کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 811۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں تم پر قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھوں گا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے قل ھو احد کی صورت پڑھی، پھر آپ چلے گئے۔ تو ہم سب ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھر میں چلے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے اور فرمایا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں تم پر قرآن پاک کا تیسرا حصہ پڑھوں گا، بے شک یہ قرآن پاک کا تیسرے حصے کے برابر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے۔ ناظرین، کسی عام حاجت کے لیے آپ کو جن وظائف کو پڑھنے کا آج میں بتاؤں گا، آپ یہ وظیفے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم کریں گے۔ ناظرین، آج آپ کو جو بتانے لگا ہوں وظائف، اس وظائف کو ذرا غور سے سنیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا مسئلہ ہے حل ہو جائے گا۔
اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھے۔ اس کو پڑھنا ہی زندگی کا مشن بنا لے۔ جب تک آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تب تک آپ سورۃ اخلاص یاد کر لیں، کیونکہ آج ہمارا سب سے خاص وظیفہ سورۃ اخلاص کا ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ سورت لفظوں میں چھوٹی ہے لیکن فضائل میں پہاڑ سے بھی وزنی سورت ہے۔ یہ سورت اللہ کی توحید بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھے۔ آج ہم اس مختصر سی سورت کے فضائل کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور سورۃ اخلاص بوضو ہو کر 200 مرتبہ پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، سورۃ اخلاص بوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے، مثلا دشمنی، قہر، ناراضگی، اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان سے کچھ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے تو انسان پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے علاوہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمت ہی رحمت برسے گی۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کے پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے۔ آپ اسی وقت دیکھ پائیں گے جب آپ سورۃ اخلاص کا یہ ورد کریں گے۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے آپ کو علم عطا کرے گا، صبر اور سمجھ بھی عطا کرے گا۔ اس لیے جو طالب علم ہے اور جو استاد ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ 66 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ جنت میں بنگلے عطا فرمائیں گے اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ دوستو، بہت ہی مختصر سا یہ وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ اور 8واں اس کا فائدہ یہ ہے کہ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ اور 9واں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی انسان مرے گا جنازے میں 1,10,000 فرشتے شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ دوستو، یہ وظیفہ جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ آزمایا ہوا ہے اور بہت سے فائدے اس سے ہم نے حاصل کیے ہیں۔ آپ بھی یہ وظیفہ آزما لیں۔ جب تک آپ اس کو آزمائیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کتنے زیادہ پر اثر اور کتنے زیادہ فائدہ مند ہے، اور لہذا ان وظائف کو آپ نے کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے فائدے ہیں جو آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ یارو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنے فائدے، اب تو آپ اس کو ضرور پڑھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں گے۔ اب آپ کو نافرمان اولاد کے لیے ایک وظیفہ جو ہے وہ آپ دوست احباب کو بتا دیتا ہوں کہ نافرمان اولاد کے لیے آپ نے ایک تعویذ تحریر کرنا ہے، جو تعویذ آپ نے خود تحریر کرنا ہے۔ یہ تعویذ جمعرات کی رات کو تحریر کرنا ہے، اور جمعرات وہ جمعرات ہو جس میں چاند کی پہلی جمعرات ہو، اس میں آپ نے تحریر کرنا ہے۔ بعد نماز عشاء اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے درمیان میں آپ نے سورۃ اخلاص عربی میں کاغذ پر تحریر کر لینی ہے جو کہ زعفران کے ساتھ ہو، اور اس پر 19,000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور 400
مرتبہ سورۃ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھنی ہے آپ نے، اور پھر اس نقش کو اپنے گھر میں کسی پاک جگہ پر رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ اس نقش کی برکت سے آپ کی اولاد ہمیشہ کے لیے آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو دکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی نظر آئیں گی، پر کرنے میں بہت ہی زیادہ ان کے فائدے ہیں۔ جب یہ آپ آزمائیں گے تو آپ اس ٹائم یہ دیکھیں گے کہ چھوٹا سا عمل تھا اور مجھے کتنا فائدہ دے رہا ہے، اور ہر کام میں آپ کو یہ فائدہ دے گا۔ جو بھی گھر میں گھریلو مسائل ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ خود بھی یہ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ یار اتنے فائدے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے اوپر خصوصی فضل و کرم کرے اور آپ سب کی نیک حاجات ہیں جو وہ ضرور پوری ہوں، اور اس وظیفے کو ضرور آزمانا ہے، اور ہمیں کمنٹ میں آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیا فائدہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اور ایک چھوٹا سا اعلان سنتے جائیے کہ اس طرح کی جو ویڈیو ہوتی ہیں اس ویڈیو کو آپ اپنے تک محدود نہ رکھا کریں۔ خود تو آپ احباب دیکھتے ہیں، آپ کی یہ محبت ہے اور آپ کا اس میں فائدہ ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ان دوست احباب تک بھی یہ پہنچایا کریں جن کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہو کہ ان کو بھی یہ ضرورت ہوگی اور ان کے بھی یہ پڑھ کر فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور اب ہم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔